ہمارے صحابہ تو وہ صحابہ تھے، انہوں نے کبھی نبی پاک تو نبی پاک ہے، نبی پاک سے جو تعلق رکھنے والی چیز ہے اس کی بھی گستاخی برداشت نہیں کی۔ ایک دفعہ نبی پاک علیہ السلام آپ ایک نا حمار پہ سفر کر رہے تھے۔ حمار عربی میں گدھے کو کہتے ہیں جی، لیکن چونکہ نبی پاک سے نسبت ہوگی گیا اس لیے ہم کہتے ہیں حمار شریف، نبی پاک کا مبارک گدھا۔ کیا نبی پاک کا مبارک گدھا، آپ اس پہ سفر کر رہے تھے تو ایک یہودی کی بستی آئی تو ادھر سے نبی پاک گزرے، اس کا نام تھا عبداللہ بن ابی بن ابن سلول۔ اس نے نا نبی پاک کی سواری گزری تو اس نے معاذ اللہ، بات بڑی سننے والی ہے، اگر ایک بھی بات تیرے دل میں اتر گئی میرے جمعہ پڑھانے کا مقصد پورا ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس یہودی نے اپنی ناک کے اوپر ہاتھ رکھ لیا، صدیق صاحب اپنی ناک کے اوپر ہاتھ رکھ لیا، اور اس نے کہا کہ لقد آذانی نتن حمارک، اس نے کہا کہ نبی پاک کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ کے گدھے نے مجھے اذیت پہنچائی ہے، کیونکہ غبار اڑا ہے میرے کپڑوں پہ پڑا ہے، آپ کے گدھے کی وجہ سے مجھے اذیت پہنچی ہے۔ نبی پاک تو تشریف لے گئے، بعد میں ایک صحابی کو پتہ لگا جس کا نام عبداللہ بن رواحہ ہے، ان کو پتہ چل گیا کہ یہودی نے میرے نبی کی سواری کو بات کی ہے، ذات کو نہیں، سواری کو بات کی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، کتاب کے اندر دو روایتیں ہیں، دونوں ہی بڑی لطف والی ہیں، بندہ عشق کی زبان سے سنے گا تو بڑا مزہ آئے گا جی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ اس یہودی کے پاس گئے، کہا تو اپنی خوشبوؤں کی بات کرتا ہے؟ واللہ، اللہ کی قسم اٹھائی، کہا واللہ اللہ کی قسم ہے، لا حمار رسول اللہ ریحم من کا، یہودیوں جتنی بھی تمہاری خوشبوئیں ہیں ان کی خوشبوئیں بعد میں ہے، میرے نبی پاک کے گدھے کی خوشبو سب سے اعلیٰ ہے۔ ایت گل ہوئی گدھے دی، لیکن اگلی گل اور بڑی لطف والی، وہ الفاظ بڑے خوش، وہ اگر تمہیں سمجھ آ جائے تو اچھا ذرا ایک دفعہ سبحان اللہ کہے، لیکن گل سن لو۔ دوسری روایت میں ہے عبداللہ بن رواحہ نے اس یہودی کو مخاطب کر کے کہا تو ہمارے نبی پاک کی جو سواری ہے تو گدھا ہی تھا لیکن نسبت نبی پاک سے ہو گئی، کہا تو ہمارے نبی پاک کی جو سواری ہے اس کو برا کہتا ہے، کہا واللہ لبول حماری کا اطیب ریحا من کا، کہا میرے نبی پاک کی مبارک گدھے کا جو پیشاب ہے یہودیوں تمہاری ساری نسل سے بھی وہ اعلیٰ و افضل ہے۔